السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کچھ ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو ہر انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے، میل ہو یا فیمیل، لڑکا ہو یا لڑکی۔ آپ کی زندگی تب کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ کے نام کوئی دوسرا بندہ لگ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ 1992 22 دسمبر میں الحمدللہ اپنے والدین کی مرضی سے جو ہے، میں جب کہ ابھی صرف FSc کمپلیٹ کر چکی تھی اور BSc میں میں نے ایڈمیشن لینا تھا، BSc کا اسٹوڈنٹ تھی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ بڑے بھائی کے وٹے سٹے کے سلسلے میں جو ہے وہ میری شادی کا فیصلہ کر دیا گیا خالہ زاد سے۔ تو میرے لیے تھوڑا جیسے لڑکیاں شائی ہوتی ہیں اور ابھی شعور ہی نہیں اتنا، لیکن میں نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے قضائے حاجت روائی کے، اور جب کہ بارات میں کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اپنا زندگی اور اپنی روح تک کو تیری اطاعت سے اس بندے کے نام لگا رہی ہوں، تو میری اس زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی اور اچھائی لانا اور میری مدد کرنا اور میری عزت آبرو کو قائم دائم رکھنا، سو دیٹ میں نے نکاح پہ دستخط کیے اور میں اپنے مزاجی خدا جو ہے اس کے نام لائی۔ وٹے سٹے کا رشتہ تھا، بھائی کی تو رخصتی ساتھ ہو گئی، لیکن سسرالی اسٹیبلشڈ نہیں تھے۔ 8 سال لگے انہیں گھر بنانے میں اور باقی انتظامات، چھوٹے بہن بھائی پڑھائے۔ بہرحال الحمدللہ جب میں اپنے میاں کے گھر گئی تو پھر بھی ابھی مسائل باقی تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے سمجھا، میں نے انہیں سمجھا۔ مسائل آئے، ہر بندے کو آتے ہیں، لیکن رب کی ذات جو ہے نا، وہ جس طرح سے آپ کو چلانا چاہے، آپ کو اس کی مرضی پہ اور رضا پہ ہی خوش رہنا چاہیے، یہی حقیقی کامیابی ہوتی ہے۔ سو دیٹ میں نے تمام باتوں کو، تمام چیزوں کو خوش دلی سے اور ہمت کے ساتھ یہ خیال رکھتے ہوئے قبول کر لیا کہ اگر کسی کی بات مجھے ناگوار بھی گزر رہی ہے تو یہ جو میری زندگی کا ساتھی ہے نا، اس کی تربیت، اس کی پرورش یہ انہی لوگوں نے کی ہوئی ہے، یہ انہی کے وجود کی وجہ سے میری زندگی میں ہے۔ تو میرے لیے سارے رشتے جو ہیں وہ ویسے زحمت نہیں بنے، رحمت بن گئے۔ وقت جو ہے وہ بہت اچھے سے گزرتا چلا گیا۔ 2000 میں میری رخصتی ہوئی، ماشاءاللہ الحمدللہ 17 اگست 2000، اور آج ہماری زندگی کو 24 سال گزر گئے۔ لگتا یوں ہے کہ کل کی بات تھی۔ اب میں بالکل بھی جو ہے نا وہ میرے میاں اگر ایک دن 1 گھنٹہ بھی گھر نہ ہو تو زندگی میں وہ خوشی، وہ سکون، وہ رونق نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی جو ہے وہ صحت، تندرستی اور ایمان والی اس میں اضافہ فرمائے۔ میری زندگی میں کم از کم کوئی دن ایسا نہ ہو، میں متحمل نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ ہی زندہ۔ ویسے تو قانون قدرت ہے، انسان جیتا رہتا ہے، ہماری مجال کیا ہے، لیکن ذاتی طور پہ جو ہے نا، جو میرے دل کی زندگی ہے وہ اس بندے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر بیٹی کو، ہر بہن کو، ہر عورت کو، وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہے، اسے کبھی بھی لائف سے جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اگر کبھی تنگی ہے تو اس کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ کوئی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے
تو کچھ دیر کے بعد انہی الفاظ کی معذرت میں اتنا سکون اور مٹھاس ہوتی ہے کہ وہ پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کے ساتھی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، صحت تندرستی کے لیے دعا کریں۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنائی رکھے، باعث عزت بنائی رکھے۔ بالکل بھی اگر کبھی مرد تھکا ہارا باہر سے آیا ہے، کوئی اس کا موڈ جو ہے وہ اتنا فریش نہیں ہے، یا آپ کی مرضی کے مطابق بہت زیادہ مطلب گفتگو نہیں کر رہا، بول نہیں رہا، چیئر اپ نہیں ہو رہا، تو اس کو سمجھیں بجائے اس کے کہ اپنے دماغ کے مطابق چلیں۔ اور اسی طرح سے کبھی عورت جو ہے وہ اگر تھکی ہوئی ہے، اسے کوئی بھی باہر کا سٹریس ہے، پھر میل سائڈ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت ہے، کمزور ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، دل کرے گا تو بتا دے گی، نہیں تو اس کو مطلب اس کے حال پہ ایک دفعہ چھوڑ دوں، یا اپنی مرضی کا اظہار کرے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، سمجھنے کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے مطمئن ہو جائیں کہ یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، جو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر کریں۔ اگر کبھی کچھ آسائشیں دوسروں کی نظر آئیں تو اپنے سے کام لوگوں کو دیکھیں۔ لوگ کروڑوں کے مالک ہو کے بنا خوش نہیں ہیں، وہ تنہا ہیں، اور اس تنہائی کی وجہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ خود کو کمرے میں بند کر لینا، اپنی فیملی سے بات نہ کرنا، اپنے بیوی ہے تو خاوند کے ساتھ نہ بات کرے، ویسے سوچے کہ ایسے ہو جیسے پیرم اچھے ہوں، جب وہ سامنے آئے تو اسے وہ بلائے نہ، بچوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر پازیٹیو نہ رکھے، یا مرد ہے وہ عورت کو وہ اہمیت نہ دے، اس کے ساتھ ڈسکشن نہ کرے، تو وہ سارا دن مطلب ہاؤس وائف ہے یا جابین ہے، وہ سارا دن کام کرتی ہے، وہ سارا دن آفس ورک ہے یا اسکول ورک ہے وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر بیٹھ کے نا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کی روٹین بنا لی جائے، میل سائڈ یہ سوچ لے کہ یہ ہم جو اپنے گھر کی مستورات ہیں، آپ کی جو عزتیں آپ کی بیویاں ہیں، ہم ان سے بیٹھ کے صرف ان سے پوچھیں کہ آج کا دن کیسا گزرا، کون کون سا کام کیا، آپ کتنا تھک گئی ہیں، اور کیا کرنا چاہتی ہیں، بس کر دیں، کل ہو جائے گا، یا مل کے کر لیتے ہیں، یا میں کچھ آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں۔ یقین جانے کہ ہیلپ کریں یا نہ کریں، اتنی سی بات کرنے سے نا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے اس کی طاقت اور ہمت اور خوشی بڑھ جائے گی، وہ دگنا چاہے گی کہ آپ کو اور زیادہ آرام دے، خوشی دے، کام کرے۔ تو اتنے پیسے بھی لگا دینے، سارے دن کے کام بھی کر لینے، فیمیل نے بھی کر لینے، میل نے بھی کر لینے، اور صرف ایک بیٹھ کے طریقے سے گفتگو جو ہے آپ کی، وہ اس سے گریز کرنے سے آپ سارے دن کی تھکاوٹ کو مزید تھکاوٹ میں بدل لیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ عورتیں بھی سارا دن سارے گھر کے کام کرتے ہوئے اگر یہ سمجھیں کہ میں تو تھکی ہوئی ہوں، اب میاں آئے ہیں تو یہ خود ہی پانی لے لیں، خود ہی اس کا تو وہی پروٹوکول ہے نا جو آپ اس کے آگے ٹیبل پہ رکھ دیں، آپ آ کے پانی رکھیں، آپ ساتھ بیٹھیں، آپ ان کی مطلب سرو کریں، تو سارے گھر کا کام ایک طرف ہو تو آپ نے گھر کا کیا ہے، اپنے میاں کی جو خدمت ہے وہ خوش دلی سے کریں، تو اس سے آپ کا گھر جو ہے نا اس میں خوشیاں کافی حد تک خوشیاں جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوں گی۔ اپنے بچوں کو دیکھ کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے تندرست اولاد دی ہے، جب وہ دین کی طرف جائیں تو اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے دین کی بھی سمجھ دی ہے۔ جب کوئی تھوڑی سی پرابلم بھی دیکھیں تو بچے کو کبھی بھی دیکھ کے نہ بھریں، کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو بدعا کے زمرے میں آتا ہو۔ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے تیری مخلوق ہے، بعد میں میری اولاد ہے، انہیں راہ راست پہ رکھو اور انہیں میرے لیے خوشی اور سکون کا باعث بناؤ۔ میری زندگی کے الحمدللہ 24 سال اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحمت اور فضل سے گزار دیے، میرے بچے بہت اچھے ہیں، میرے میاں بہت اچھی شادی کی مطلب کل
24ਵੀं सालगिरह है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को नज़र बाज से बचाए, मेरे मियाँ को सेहत तंदरुस्ती दे, मेरे सर का ताज सलामत रहे और हमेशा ऐसे ही खुशो खुरम रहे। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला का मेरे लिए अल्लाह का फ़रिश्ता है। वो इंसान जो है ना, इंसान की शक्ल में फ़रिश्ता है। मेरी छोटी छोटी सी बातों को जो है वो फ़ौरन पूरा करते हैं। मैं जिस चीज़ का नाम ले देती हूँ, एक कहती हूँ तो 4 ला के रख देते हैं। मेरे बच्चों के साथ इतना शफीक है जितना मैं ख़ुद भी नहीं हूँ। मेरे इतने हमदर्द हैं इस कदर जितनी मैं ख़ुद भी अपनी ज़ात की हमदर्द नहीं हूँ। मुझे थोड़ा सा थका हुआ देख लें, गर्मियाँ तो एसी ऑन कर देंगे, सर्दियाँ तो हीटर ऑन कर देंगे, फ़ौरन बच्चों से कहेंगे कि अपनी माँ का ख्याल करो, ये ला के दो, वो पेश करो। मेरी ज़िंदगी की रोशनी है वो, मेरे घर का सुकून है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को राह रास्त पे रखे, मुझे भी, मेरे मियाँ को भी, और जितने शादीशुदा मेरे बहन भाई हैं सब के घरों में हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का जो सुकून, प्यार, मोहब्बत और औलाद में नेकी थी वो कबूल फरमाए। आमीन कहिएगा और हमारे लिए कल दुआ ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके कोई हमारा बहुत ही मेहरबान अच्छा दोस्त बहन भाई हो तो हमारी ज़िंदगी के लिए 2 नवाफ़िल अदा कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे भी रखे, हमारी औलाद को नेकी पे कायम दायम रखे, और जिस तरह से अपने फजल व करम से हमारी ज़िंदगी के ये 24 साल गुजारे हैं, ऐसे बाकी जो हमारी ज़िंदगी है वो भी पुरसकून हो, इत्तेफाक हो, एक दूसरे को समझने की सलाहियत हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।